عزرا پہلا باب۔ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے، وہی خدا ہے۔ اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو، تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا، اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں۔ اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مویشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی۔ اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکد نصر یروشلم سے لے آیا تھا، اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی متردات کے ہاتھ سے نکلوایا، اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیسس بصر کو دیا۔ اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں اور چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چھریاں، اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے 410 پیالے، اور قسم کے برتن 1000۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5400 تھے۔ شیسس بصر ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے لے آیا۔ عزرا دوسرا باب۔ ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکد نصر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو واپس آئے، یہ ہیں: اور زربابل، یشو، نہمیہ، سرایا، ریالہ، مردکی، بشلان، مسفار، بگوئی، رہوم اور بانا کے ساتھ آئے۔ اسرائیل قوم کے مردوں کا شمار یہ ہے: بنی پر اوس 2172، بنی صفتیا 372، بنی ارخ 775، بنی پخت مواب جو یشو اور یواب کی اولاد میں سے تھے 2812، بنی ایلام 1254، بنی زتو 945،
बनी जकी 760, बनी बानी 642, बनी बबी 623, बनी अजजाद 1222, बनी अदू नकाम 666, बनी बगवई 2056, बनी अदेन 454, बनी अतीर हिस्किया के घराने के 98, बनी बसी 323, बनी योरा 112, बनी हाशूम 223, बनी जिब्बार 95, बनी बैतलहम 123, अहले नतोफा 56, अहले अनतोत 128, बनी अजमाउत 42, करेत आरेम और कुफरा और बैरोत के लोग 743, रामा और जिब्बा के लोग 621, अहले मकमास 122, बैतिल और ऐ के लोग 223, बनी नबू 52, बनी मजबेस 156, दूसरे एलाम की औलाद 1254, बनी हेराम 320, लौद और आदीद और अनो की औलाद 725, यरहू के लोग 345, सनाहा के लोग 3630। फिर काहिनों यानी यशु के खानदान में से यदुआ की औलाद 973, बनी अमीर 1052, बनी फिशहोर 1247, बनी हारेम 1017, और लावियों यानी होदाव्या की नस्ल में से यशु और कदमियल की औलाद 74, गाने वालों में से बनी आसफ 128, दरबानों की नस्ल में से बनी सलूम, बनी अतीर, बनी तलमोन, बनी अकोब, बनी खतीता, बनी सोबी, सब मिलकर 139, और नतनाइम में से बनी जेहा, बनी हसूफा, बनी तबौत, बनी करोस, बनी सीहा, बनी फदोन, बनी लिब्ना, बनी हिजाबा, बनी अकोब, बनी हिजाब, बनी शमली, बनी हेनान, बनी जदील, बनी हिजर, बनी रियाया, बनी रसेन, बनी नकोदा, बनी जजाम, बनी ओजा, बनी फासेख, बनी बसी, बनी असाना, बनी मौनेम, बनी नफीसाइम, बनी बकबूक, बनी हकूफा, बनी हुरहोर, बनी बसलोत, बनी महीदा, बनी हर्षा, बनी बरकोस, बनी ससेरा, बनी मतमा, बनी तामहा, बनी निजाहा, बनी खिताफा, सुलेमान के खादिमों की औलाद, बनी सोती, बनी हसफरुत, बनी फरोदा, बनी युला, बनी दरकोन, बनी जदेल, बनी सफ्तिया, बनी खतेल, बनी फखरोत जाबाइम, बनी अमी, सब नतनियम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392, और जो लोग तल मिला और तल हरसा और करोब और अदान और अमीर से गए थे, सो ये हैं। पर ये लोग अपने आबाई खानदान और नस्ल का पता नहीं दे सके कि इस्राएल के हैं या नहीं, यानी बनी दिलाया, बनी तौबिया,
बनी नकोदा 652, और काहिनों की औलाद में से बनी हबाया, बनी हकोस, बनी जजरली, जिसने जेलादी बजरली की बेटियों में से एक को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान, जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे, ढूंढी पर ना पाई। इसलिए वो नापाक समझे गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि जब तक कोई काहिन औरेमो तैमेम लिए हुए ना उठे, तब तक वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं। सारी जमायत मिलकर 42,360 की थी। इनके अलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था, और उनके साथ 200 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435, और उनके गधे 6,720 थे। और आबाई खानदानों के बाज सरदारों ने, जब वो खुदावंद के घर में जो यरूशलेम में है आए, तो खुशी से खुदा के मस्कन के लिए हदिये दिए, ताकि वो फिर अपनी जगह पर तामीर किया जाए। उन्होंने अपने मकदूर के मुआफिक काम के खजाना में सोने के 61,000 दिरहम और चांदी के 5,000 मना और काहिनों के 100 पैरहन दिए। सो काहिन और लावी और बाज लोग और गाने वाले और दरबान और नतनीम अपने अपने शहर में, और सब इस्राएली अपने अपने शहर में बस गए। अज़रा 3 बाब। जब 7वां महीना आया और बनी इस्राएल अपने अपने शहर में बस गए, तो लोग यकतन होकर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। तब यशू बिन योसदक और उसके भाई जो काहिन थे, और जुरबाबल बिन सालतियल और उसके भाई उठ खड़े हुए, और उन्होंने इस्राएल के खुदा का मज़बा बनाया, ताकि उस पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाएं, जैसा मर्दे खुदा मूसा की शरीयत में लिखा है। और उन्होंने मज़बा को उसकी जगह पर रखा, क्योंकि उन अतराफ की कौमों के सबब से उनको खौफ रहा, और वो उस पर खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां, यानी सुबह शाम की सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे। और उन्होंने नविश्ता के मुताबिक खैमों की ईद मनाई, और रोज की सोख्तनी कुर्बानियां गिन गिन कर, जैसा जिस दिन का फर्ज था, दस्तूर के मुआफिक चढ़ाई। उसके बाद दायमी सोख्तनी कुर्बानी और नए चांद की और खुदावंद की उन सब मुकर्रा ईदों की, जो मुकद्दस ठहराई गई थीं, और हर शख्स की तरफ से ऐसी कुर्बानियां चढ़ाईं जो रजा की कुर्बानी खुशी से खुदावंद के लिए गुजरानता था। 7वें महीने की पहली तारीख से वो खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे। पर खुदावंद की हैकल की बुनियाद हनूज डाली न गई थी, और उन्होंने मैमारों और भड़इयों को नकदी दी, और सैदानियों और सौरियों को खाना पीना और तेल दिया, ताकि वो देवदार के लट्ठे लबनान से योफा को समुंदर की राह से लाएं, जैसा उनको शाह फारस खौरस से
परवाना मिला था। फिर उनके खुदा के घर में, जो यरूशलेम में है, आ पहुंचने के बाद दूसरे बरस के दूसरे महीने में ज़रुब्बाबेल बनी सालतियेल और यशू बिन योसदक ने और उनके बाकी भाई काहनों और लावियों और सबों ने, जो असीरी से लौटकर यरूशलेम को आए थे, काम शुरू किया। और लावियों को, जो 20 बरस के और उससे ऊपर थे, मुकर्रर किया कि खुदावंद के घर के काम की निगरानी करें। तब यशू और उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे, जो यहूदा की नस्ल से थे, मिलकर उठे कि खुदा के घर में कारीगरों की निगरानी करें। और बनी हंदाद भी और उनके बेटे और भाई, जो लावी थे, उनके साथ थे। सो जब मैमार खुदावंद की हैकल की बुनियाद डालने लगे, तो उन्होंने काहिनों को अपने अपने पैरहन पहने और नरसिंगे लिए हुए, और आसिफ की नस्ल के लावियों को झांझ लिए हुए खड़ा किया कि शाहे इस्राएल दाऊद की तरतीब के मुताबिक खुदावंद की हम्द करें। सो वो बाहम नौबत बनौबत खुदावंद की सताइश और शुक्रगुजारी में गा गा कर कहने लगे कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इस्राएल पर है। जब वो खुदावंद की सताइश कर रहे थे, तो सब लोगों ने बुलंद आवाज से नारा मारा, इसलिए कि खुदावंद के घर की बुनियाद पड़ी थी। लेकिन काहिनों और लावियों और आबाई खानदानों के सरदारों में से बहुत से उम्र रसीदा लोग, जिन्होंने पहले घर को देखा था, उस वक्त जब इस घर की बुनियाद उनकी आंखों के सामने डाली गई, तो बड़ी आवाज से चिल्लाकर रोने लगे और बुथेरे खुशी के मारे जोर जोर से ललकारे। सो लोग खुशी की आवाज के शोर और लोगों के रोने की सदा में इम्तियाज न कर सके, क्योंकि लोग बुलंद आवाज से नारे मार रहे थे और आवाज दूर तक सुनाई देती थी। अज़रा चौथा बाब। जब यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना कि वो जो असीर हुए थे, खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए हैकल को बना रहे हैं, तो वो ज़रुब्बाबेल और आबाई खानदानों के सरदारों के पास आकर उनसे कहने लगे कि हमको भी अपने साथ बनाने दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे खुदा के तालिब हैं, जैसे तुम हो। और हम शाहे असोर असरहदोन के दिनों से, जब हमको यहाँ लाया, उसके लिए कुर्बानी चढ़ाते हैं। लेकिन ज़रुब्बाबेल और यशू और इस्राएल के आबाई खानदानों के बाकी सरदारों ने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं है कि हमारे साथ हमारे खुदा के लिए घर बनाओ, बल्कि हम आप ही मिलकर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए उसे बनाएंगे, जैसा शाहे फारस खोरस ने हमको हुक्म दिया है। तब मुल्क के लोग यहूदा के लोगों की मुखालिफत करने और बनाते वक्त उनको तकलीफ देने लगे, और शाहे फारस खोरस के जीते जी, बल्कि शाहे फारस दारा की सल्तनत तक उनके मकसूद को बातिल रखने के लिए उनके खिलाफ मशीरों को उजरत देते रहे। और अख्सोरिस के अहदे सल्तनत, यानी उसकी सल्तनत के शुरू में, उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों की शिकायत लिख भेजी। फिर अर्तख्शाश्ता के दिनों में
बिशलाम और मित्रदात और ताइबिल और उसके बाकी रफीकों ने शाह फारस इर्तकशाश्ता को लिखा। उनका खत इरामी हरूफ और इरामी जुबान में लिखा था। रहोम दीवान और शमसी मुंशी ने इर्तकशाश्ता बादशाह को यरूशलेम के खिलाफ यूं लिखा। सो होरेम दीवान और शमसी मुंशी और उनके बाकी रफीकों ने जो दीना और अफारस्तखा और तरफेला और फारिस और अरेक और बाबल और सोसन अदरादा और आलैम के थे, और बाकी उन कौमों ने जिनको उस बुजुर्गो शरीफ असनफर ने पार लाकर शहरे सामरिया और दरिया के इस पार के बाकी इलाका में बसाया था, वगैरह वगैरह, इसको लिखा। उस खत की नकल जो उन्होंने अर्तखाशास्ता बादशाह के पास भेजा ये है। आपके गुलाम यानी वो लोग जो दरिया पार रहते हैं वगैरह, बादशाह पर रोशन हो कि यहूदी लोग जो हजूर के पास से हमारे दरमियान यरूशलेम में आए हैं, वो उस बागी और फसादी शहर को बना रहे हैं। चुनाचे दीवारों को खत्म और बुनियादों की मुरम्मत कर चुके हैं। सो बादशाह पर रोशन हो जाए कि अगर ये शहर बन जाए और फसील तैयार हो जाए तो वो खैराज चुंगी या महसूल नहीं देंगे, और आखिर बादशाहों को नुकसान होगा। सो चूंकि हम हजूर के दौलत खाना का नमक खाते हैं और मुनासिब नहीं कि हमारे सामने बादशाह की तहकीर हो, इसलिए हमने लिखकर बादशाह को इतला दी है, ताकि हजूर के बाप दादा के दफ्तर की किताब में तफ्तीश की जाए, तो उस दफ्तर की किताब से हजूर को मालूम होगा और यकीन हो जाएगा कि ये शहर फितना अंगेज शहर है, जो बादशाहों और सूबों को नुकसान पहुंचाता रहा है, और कदीम जमाना से उसमें फसाद बर्पा करते रहे हैं। इसी सबब से ये शहर उजाड़ दिया गया था, और हम बादशाह को यकीन दिलाते हैं कि अगर ये शहर तामीर हो और इसकी फसील बन जाए, तो इस सूरत में हजूर का हिस्सा दरिया पार कुछ न रहेगा। तब बादशाह ने रोहोम दीवान और शमसी मुंशी और उनके बाकी रफीकों को जो सामरिया और दरिया पार के बाकी मुल्क में रहते हैं, ये जवाब भेजा कि सलाम वगैरह जो खत तुमने हमारे पास भेजा है, वो मेरे हजूर साफ साफ पढ़ा गया, और मैंने हुक्म दिया और तफ्तीश हुई, और मालूम हुआ कि इस शहर ने कदीम जमाना से बादशाहों से बगावत की है, और फितना और फसाद उसमें होता रहा है। और यरूशलेम में जोरावर बादशाह भी हुए हैं, जिन्होंने दरिया पार के सारे मुल्क पर हुकूमत की है, और खैराज चुंगी और महसूल उनको दिया जाता था। सो तुम हुक्म जारी करो कि ये लोग काम बंद करें और ये शहर ना बने, जब तक मेरी तरफ से फरमान जारी ना हो। खबरदार, इसमें सुस्ती ना करना। बादशाहों के नुकसान के लिए खराबी क्यों भरने पाए। सो जब अर्तखशास्ता बादशाह के खत की नकल रोहोम और शमसी मुंशी और उनके रफीकों के सामने पढ़ी गई, तो वो जल्द यहूदियों के पास यरूशलेम को गए और जबर और जोर से उनको रोक दिया। तब खुदा के घर का
जो यरूशलेम में है काम मौकूफ हुआ, और शाह फारस दारा की सल्तनत के दूसरे बरस तक बंद रहा। अज़रा 5वां बाब। फिर नबी यानी हजी नबी और जिक्राया बिन अदू उन यहूदियों के सामने जो यहूदा और यरूशलेम में थे नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के खुदा के नाम से उनके सामने नबूत की। तब जुरबाबल बिन सलातलियल और यशु बिन यूसदक उठे और खुदा के घर को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और खुदा के वो नबी उनके साथ होकर उनकी मदद करते थे। उन्हीं दिनों दरिया पार का हाकिम तेतनी और शतर बुजनी और उनके साथी उनके पास आकर उनसे कहने लगे कि किसके फरमान से तुम इस घर को बनाते और इस फसील को तमाम करते हो। तब हमने उनसे इस तरह कहा कि उन लोगों के क्या नाम हैं जो इस इमारत को बना रहे हैं। पर यहूदियों के बुजुर्गों पर उनके खुदा की नजर थी, सो उन्होंने उनको ना रोका जब तक कि वो मामला दारा तक ना पहुंचा। और फिर इसके बारे में खत के जरिया से जवाब न आया। उस खत की नकल जो दरिया पार के हाकिम ततनी और शतर बुजनी और उसके अफरासकी रफीकों ने जो दरिया पार थे दारा बादशाह को भेजा। उन्होंने उसके पास एक खत भेजा जिसमें यूं लिखा था, दारा बादशाह की हर तरह सलामती हो। बादशाह को मालूम हो कि हम यहूदा के सूबा में खुदाए ताला के घर को गए। वो बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और दीवारों पर कड़ियां धरी जा रही हैं, और काम खूब कोशिश से हो रहा है और उनके हाथों तरक्की पा रहा है। तब हमने उन बुजुर्गों से सवाल किया और उनसे यूं कहा कि तुम किसके फरमान से इस घर को बनाते और इस दीवार को तमाम करते हो। और हमने उनके नाम भी पूछे ताकि हम उन लोगों के नाम लिखकर हजूर को खबर दें कि उनके सरदार कौन हैं। और उन्होंने हमको यूं जवाब दिया कि हम जमीन व आसमान के खुदा के बंदे हैं और वो ही मस्कन बना रहे हैं, जिसे बने बहुत बरस हुए और जिसे इस्राएल के एक बड़े बादशाह ने बनाकर तैयार किया था। लेकिन जब हमारे बाप दादा ने आसमान के खुदा को गुस्सा दिलाया, तो उसने उनको शाह बाबल नबुकदनस्सर कसदी के हाथ में कर दिया, जिसने इस घर को उजाड़ दिया और लोगों को बाबल को ले गया। लेकिन शाह बाबल खोरस के पहले साल खोरस बादशाह ने हुक्म दिया कि खुदा का ये घर बनाया जाए, और खुदा के घर के सोने और चांदी के जरूफ को भी, जिनको नबुकदनस्सर यरूशलेम की हैकल से निकालकर बाबल के मंदिर में ले आया था, उनको खोरस बादशाह ने बाबल के मंदिर से निकाला और उनको शेइस बसर नामी एक शख्स को, जिसे उसने हाकिम बनाया था, सौंप दिया और उससे कहा कि इन बर्तनों को ले और जा और इनको यरूशलेम की हैकल में रख, और खुदा का मस्कन अपनी जगह पर बनाया जाए। तब उसी शेष बजर ने आकर खुदा के घर की, जो यरूशलेम में है, बुनियाद डाली, और उस वक्त से अब तक ये बन रहा है, पर अभी तैयार नहीं हुआ। सो अब अगर बादशाह मुनासिब जाने तो बादशाह के दौलत खाना में, जो बाबल में है,
تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، اور اس معاملہ میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے۔ عزرا چھٹا باب۔ تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانہ میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی، چنانچہ اخمتا کے محل میں جو مادے کے صوبہ میں واقع ہے ایک تومار ملا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا: خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے، اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں۔ اس کی اونچائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ ہو، 3 ردے بھاری پتھروں کے اور 1 ردا نئی لکڑی کا ہو، اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے۔ اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکد نظر اس ہیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دیے جائیں، اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔ سو تو اے دریا پار کے حاکم تیتنی اور شتر بزنی اور تمہارے افراسکی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو، خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ تعمیر کریں۔ علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے؟ سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے، تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے، اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، یعنی بچڑے اور مینڈھے اور حلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مے اور تیل، وہ کاہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناگا روز بروز ان کو دیا جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں، اور بادشاہ اور شاہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے، اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے، اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے، اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دیا ہے، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ تب دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بزنی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حاجی نبی اور زکریا بن ادو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارا
اور شاہ فارس ارتخشستہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ سو یہ مسکن آدار کے مہینے کی 3 تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 6 برس تمام ہوا، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تقدیس کی، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈھے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائے۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔ اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصح منائی، کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یکتن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصح کو ذبح کیا۔ اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فصح کھایا، اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا، تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ عزرا 7واں باب۔ ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخشستہ کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریا بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب بن امریہ بن عزریا بن میرایوت بن زرخیہ بن عزی بن بکی بن ابیسو بن فخیاس بن علیزر بن ہارون سردار کاہن، یہی عزرا بابل سے گیا، اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقیہ تھا۔ اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کیں۔ اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخشستہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا، اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اور عزرا کاہن اور فقیہ یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقیہ کو جو خط ارتخشستہ بادشاہ نے عنایت کیا، اس کی نقل یہ ہے: ارتخشستہ شہنشاہ کی طرف سے
अज़रा काहिन यानी आसमान के खुदा की शरीयत के फिकिया कामिल वगैरह वगैरह को मैं ये फरमान जारी करता हूं कि इस्राएल के जो लोग और उनके काहिन और लावी मेरी मुमलकत में हैं, उनमें से जितने अपनी खुशी से यरूशलेम को जाना चाहते हैं, तेरे साथ जाएं, क्योंकि तू बादशाह और उसके साथों मुशीरों की तरफ से भेजा जाता है, ताकि अपने खुदा की शरीयत के मुताबिक जो तेरे हाथ में है, यहूदा और यरूशलेम का हाल दरियाफ्त करे। और जो चांदी और सोना बादशाह और उसके मुशीरों ने इस्राएल के खुदा को, जिसका मस्कन यरूशलेम में है, अपनी खुशी से नजर किया है, ले जाए। और जिस कदर चांदी सोना बाबल के सारे सूबे से तुझे मिलेगा, और जो खुशी के हदिये लोग और काहिन अपने खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है अपनी खुशी से दें, उनको ले जाए। इसलिए उस रुपए से बैल और मेंढे और हलवान और उनकी नजर की कुर्बानियां और उनके तपावन की चीजें तू बड़ी कोशिश से खरीदना, और उनको अपने खुदा के घर के मज़बा पर जो यरूशलेम में है चढ़ाना। और तुझे और तेरे भाइयों को बाकी चांदी सोने के साथ जो कुछ करना मुनासिब मालूम हो, वही अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक करना। और जो बर्तन तुझे तेरे खुदा के घर की इबादत के लिए सौंपे जाते हैं, उनको यरूशलेम के खुदा के हजूर दे देना। और जो कुछ और तेरे खुदा के घर के लिए जरूरी हो, जो तुझे देना पड़े, उसे शाही खजाना से देना। और मैं अरतक्षास्ता बादशाह खुद दरिया पार के सब खजांचियों को हुक्म करता हूं कि जो कुछ अज़रा काहिन आसमान के खुदा की शरीयत का फिकिया तुमसे चाहे, वो बिला तवक्कुफ किया जाए। यानी 100 कंतार चांदी और 100 कुर गेहूं और 100 बत मै और 100 बत तेल तक, और नमक बेअंदाजा। जो कुछ आसमान के खुदा ने हुक्म किया है, सो ठीक वैसा ही आसमान के खुदा के घर के लिए किया जाए। क्योंकि बादशाह और शाहजादों की मुमलकत पर गजब क्यों भड़के। और तुमको हम आगाह करते हैं कि काहिनों और लावियों और गाने वालों और दरबानों और नतनियम और खुदा के इस घर के खादिमों में से किसी पर खैरात चुंगी या महसूल लगाना जायज न होगा। और ए अज़रा, तू अपने खुदा की उस दानिश के मुताबिक जो तुझको अनायत हुई, हाकिमों और काजियों को मुकर्रर कर, ताकि दरिया पार के सब लोगों का जो तेरे खुदा की शरीयत को जानते हैं इंसाफ करें। और तुम उसको जो ना जानता हो सिखाओ। और जो कोई तेरे खुदा की शरीयत पर और बादशाह के फरमान पर अमल ना करे, उसको बिला तवक्कुफ कानूनी सजा दी जाए, खा मौत या जलावतनी या माल की जब्ती या कैद की। खुदावंद हमारे बाप दादा का खुदा मुबारक हो, जिसने ये बात बादशाह के दिल में डाली कि खुदा के घर को जो यरूशलेम में है आरास्ता करे, और बादशाह और उसके मुशीरों के हुजूर और बादशाह के सब आली कदर सरदारों के आगे अपनी रहमत मुझ पर की। और मैंने खुदावंद अपने खुदा के हाथ से जो मुझ पर था तकवीयत पाई, और मैंने इस्राएल में से खास लोगों को इकट्ठा किया कि वो मेरे हमरा चलें। अज़रा 8वां बाब। इर्तक्षास्ता बादशाह के दौरे सल्तनत में
جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فخیاس میں سے جرسوم، بنی اتمر میں سے دانیل، بنی داؤد میں سے ہتوش، بنی سکنیا کی نسل کے بنی پر اوس میں سے ذکریا، اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامہ کی روح سے گنے ہوئے تھے۔ بنی پخت مواب میں سے الیہوانی، بنی زراخیا اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنایا میں سے یزریل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی عدین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی ایلام میں سے یسایہ بن عتلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدایہ بن یحییل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد، اور بنی ببی میں سے ذکریہ بن ببی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازجاد میں سے یہوحنان بن حکتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی ادو نکام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: علی فلت اور یلیل اور سمیا اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بیگوی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد۔ پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو ہادا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا، اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے، اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا، پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ تب میں نے الیزر اور اریل اور سمیا اور الناتن اور یاریب اور الناتن اور ناتن اور یاریب اور الناتن اور ناتن اور ذکریہ اور مسالم کو جو رئیس تھے، اور یو یرب اور الناتن کو جو معلم تھے بلوایا، اور میں نے اس کو کسفیہ نام ایک مقام میں ادو سردار کے پاس بھیجا، اور جو کچھ ان کو ادو اور اس کے بھائیوں نتنیم سے کسفیہ میں کہنا تھا بتایا کہ وہ ہمارے گھر کے خدا کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں، اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا، اس لیے وہ محلی بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانش مند شخص کو، اور سربیا کو اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں یعنی 18 آدمیوں کو، اور حسبیا کو اور اس کے ساتھ بنی میراری میں سے یسایہ کو اور اس کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو یعنی 20 آدمیوں کو، اور نتنیم میں سے جن کو داؤد اور امیروں نے لاویوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا، 220 نتنیم کو لے آئے۔ ان سبوں کے نام بتا دیے گئے تھے۔ تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا
کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی، اور اس نے ہماری سنی۔ تب میں نے سردار کاہنوں میں سے 12 کو، یعنی سربیا اور حسبیا اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں میں سے 10 کو الگ کیا، اور ان کو وہ چاندی سونا اور ظروف، یعنی وہ ہدیہ جو ہمارے خدا کے گھر کے لیے بادشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں اور تمام اسرائیل نے جو وہاں حاضر تھے نظر کیا تھا، تول دیا۔ میں ہی نے ان کے ہاتھ میں 650 کنتار چاندی اور 100 کنتار چاندی کے برتن اور 100 کنتار سونا اور سونے کے 20 پیالے جو 1000 درہم کے تھے، اور چوکھے چمکتے ہوئے پیتل کے 2 برتن جو سونے کی طرح قیمتی تھے، تول کر دیے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ تم خداوند کے لیے مقدس ہو، اور یہ برتن بھی مقدس ہیں، اور یہ چاندی اور سونا خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا کے لیے رضا کی قربانی ہے۔ سو ہوشیار رہنا جب تک یروشلم میں خداوند کے گھر کی کوٹھڑیوں میں سردار کاہنوں اور لاویوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے امیروں کے سامنے ان کو تول نہ دو، ان کی حفاظت کرنا۔ سو کاہنوں اور لاویوں نے سونے اور چاندی اور برتنوں کو تول کر لیا، تاکہ ان کو یروشلم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچائیں۔ پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو احاوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستہ میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مرموت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے، اور اس کے ساتھ الیعزر بن فخیاس تھا، اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے، یعنی یوزباد بن یشو اور نوعیدیہ بن بنوی۔ سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا۔ اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچڑے اور 96 مینڈھے اور 77 برے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے۔ یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی۔ اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔ عزرا 9واں باب۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کینانیوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں۔ سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔
جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے، اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہ اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالہ ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کونٹھی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشی اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہ کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے، کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ۔ اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد اے ہمارے خدا، درحال کہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازہ سے ہم کو کم سزا دی اور ہم میں سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطا جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصہ نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ عزرا 10واں باب۔
جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندھے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا، تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیا بن یحییل جو بنی ایلام میں سے تھا، عزرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گنہگار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق، جو ہمارے خدا کے حکم سے کانپتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے، اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جا۔ تب عزرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے، اور انہوں نے قسم کھائی۔ تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہو حنان بن الیاسب کی کوٹھڑی میں گیا، اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا۔ پھر انہوں نے یہودا اور یروشلم میں اسیری کے سب لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو، اور وہ خود اسیری کی جماعت میں سے الگ کیا جائے۔ تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ 9واں تھا، اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ اس معاملہ اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ تب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے، اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں۔ پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو، اور اس کی مرضی پر عمل کرو، اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا کہ جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے۔ لیکن لوگ بہت ہیں، اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے، اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور نہ یہ 1-2 دن کا کام ہے، کیونکہ ہم نے اس معاملہ میں بڑا گناہ کیا ہے۔ اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں، اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، وہ سب مقررہ وقتوں پر آئیں، اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں، جب تک کہ ہمارے خدا کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے، اور اس معاملہ کا تصفیہ نہ ہو جائے۔ فقط یونتن بن اساہل اور یحازیہ بن تکوا اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے، اور مسالم اور سبتی لاوی نے ان کی مدد کی، پر اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا، اور عزرا کاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے، اور وہ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے،
اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملہ کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور کاہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، یعنی بنی یشو میں سے یوصدق کا بیٹا اور اس کے بھائی ماسیا اور علیزر اور یارب اور جدلیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، اور گنہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈھا قربان کیا۔ اور بنی امیر میں سے ہنانی اور زبدیا، اور بنی حرام میں سے ماسیا اور ایلیا اور ایلایا اور سامیا اور یحییل اور عزیا، اور بنی فشہور میں سے الیونی اور ماسیا اور اسماعیل اور نتنیل اور یوزباد اور الاسا، اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمی اور کلایا جو کلاتیا بھی کہلاتا ہے، فتحایا اور یہودا اور علیزر، اور گانے والوں میں سے الیاسب، اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری، اور اسرائیل میں سے بنی پروس میں سے رمیا اور بزیا اور ملکیا اور میامین اور علیزر اور ملکیا اور بنایا، اور بنی ایلام میں سے متنیا اور ذکریا اور یحییل اور عبدی اور یرموت اور الہیہ، اور بنی زوتو میں سے الیو اینی اور الیاسب اور متنایا اور یرموت اور زاباد اور عزیزہ، اور بنی ببی میں سے یہوحنان اور حنانیہ اور زبی اور اتلی، اور بنی بانی میں سے مسالم اور ملوک اور ادایا اور یاسوب اور سیال اور یرموت، اور بنی پخت مواب میں سے ادنا اور کلال اور بنایا اور ماسیا اور متنایا اور بسلیل اور بنوی اور منسی، اور بنی حارم میں سے علیزر اور یاشیا اور ملکھایا اور سمیا اور شمون، بنیامین اور ملوک اور سمریا، اور بنی حشوم میں سے متنی اور متتا اور زاباد اور الفلت اور یرمی اور منسی اور سمی، اور بنی بانی میں سے مادی اور عمرام اور اویل، بنایا اور بدیا اور کلہ اور ونایا اور مرموت اور الیاسب اور متنایا اور متنی اور یسو اور بانی اور بنوی اور سمی اور سلمایا اور ناتن اور ادایا، مکندبی ساسی ساری، عزریل اور سلمیا سمرایا، سلوم امریا یوسف، بنی نبو میں سے یلیل، متھایا، زباد زبنیا، یدو اور یوائل بنایا۔ یہ سب اجنبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی۔